نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کو بھی میں نے صدقہ خیرات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو میں نے گوش گزار کی تھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی امیر ہے یا غریب، اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے ایک مرتبہ۔ کئیوں کو دے کر بے نیاز ہے، وہ دیتا چلا جاتا ہے، آزماتا وہ ان کو بھی ہے، اور جن کو اللہ پاک نہیں دیتا یعنی کم دیتا ہے، آزماتا ان کو بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہی کی آزمائش ہوتی ہے، تنگ دستی آ جانا، پریشانی آ جانا، کوئی دکھ اور تکلیف کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے حقیقت میں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے بدلے میں بہت بڑے نقصان ہونے ہوتے ہیں، اللہ اس کو چھوٹی سی پریشانی دے کے اس کے باقی نقصان سے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے، صدقہ ایسی چیز ہے جو بندے کی جان کو بچا لیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو بندے کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے دے دیں، کسی کو کیش دے دیں، کسی کو کوئی چیز دے دیں، اس کے استعمال والی یہی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ بھی ٹھیک ہے۔ صدقے کے بارے میں اور بہت سارے احکامات ہیں، اس کے بارے میں آج میں نے گوش گزار کرنا ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، کیا؟ مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو۔ کوئی مرد اگر غیر محرم عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو گناہگار ہے وہ۔ کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ کے غیر محرم کو مسکرا رہی ہے تو وہ گناہگار ہے۔ گناہ ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مرد مردوں کو دیکھ کر مسکرائیں، عورتیں عورتوں کو دیکھ کر۔ میں اس لیے اس ہر بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو اپنی طبیعت کے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صوفی صاحب نے کہا تھا دیکھ کے مسکراؤ تو ثواب ہوتا ہے۔ مرد مردوں کو دیکھ کے، عورتیں عورتوں کو دیکھ کر، یعنی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دیکھ کر جب خوش ہوتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرانا، کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کاروبار کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اللہ رب العزت نے جو اس کو عطا کیا ہے اس عطا کو دیکھ کر مسکرا کے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹوں کو قائم رکھے گا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کے تم خوش ہو جاؤ گے، اللہ اس کے صدقے تمہیں خوشیاں دے دے گا، اس کو بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا خزانہ چھوٹا سا ہے، اس کو چھین کے پھر تمہیں دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی بحال رکھے گا، تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ پھنسے گا اس میں کون؟ جو حسد کرنے والا ہے، جو جلنے والا ہے۔ کسی کی خوشی کو دیکھ کر جس کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کی مالی حالات کو دیکھ کر، کسی کی خوش طبیعت کو دیکھ کر، مختلف معاملات میں دیکھ کر جو کسی کو دیکھ کے حسد کرے، اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی ہے۔ اور جو کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ اس کو سدا خوش رکھے گا۔ اب حدیث پاک سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے
جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہاری زیر کفالت ہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کو دے کر خوشحالی قائم رہے، یعنی اپنا سارا پیسہ ہی نہیں دے دینا، جس سے تمہارے مالی معاملات بالکل ٹھیک چلتے رہیں، جو فالتو پیسہ اس کو صدقے کے طور پر اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور سب سے پہلے حدیث کے الفاظ سننے ہیں، سب سے پہلے جو تمہاری کفالت میں پلنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو دو۔ اللہ، جو تمہاری کفالت میں پلنے والے ہیں، کسی اور کو نہیں، پہلے جو تمہارے پاس ملازمت کرنے والے ہیں، جو تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں، تمہارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کی تم لوگ کفالت کرتے ہو، جنہوں نے تمہارے سے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہیں، جو لوگ بڑی امید لگاتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، غریب بندے کی امید کیا ہوتی ہے؟ پتہ غریب کی امید کیا ہوتی ہے؟ غریب بندے کی امید یہ ہوتی ہے سردیاں آئیں گے مجھے کوئی سویٹر دے دے گا یار، غریب بندے کی امید۔ گرمی آئیں گے تو چلو ہو سکتا ہے مجھے کوئی پانی کا کولر لے دے گا، سردی آئے گی میرے بچوں کو کوئی ٹوپیاں لے کے دے دے گا، گرمی آئے گی تو چلو ہمارے گھر میں کوئی پنکھا لگوا دے گا۔ یہ غریب کی خواہشات ہیں، چھوٹی 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 چھوٹی، جس خواہشات کو امیر کو پورا کرنا مشکل ہی کچھ نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشات جو امیر ہے وہ غریب کی پوری کر سکتا ہے، ہزاروں خواہشات۔ غریب کی خواہش کیا ہے؟ اس کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جاتے جاتے یہ گاڑی میں جا رہا ہے مجھے سلام کر دے بس، اللہ، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے مجھے سلام کر دے، یہ امیر آدمی میرے گھر میں چکر لگا لے، اللہ۔ ایک دفعہ مالک، فیکٹری کا مالک، دکان کا مالک، مارکیٹ میں کام کرنے والا، یا جہاں بھی اللہ پاک نے اس کو کاروباری مالک بنایا ہے، کوئی اگر امیر آدمی کسی اپنے ملازم کے گھر میں چکر لگا کے آتا ہے، کئی سال تک لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے بھاجی مالک میرے گھر آندا ہے، مالک میرے۔ ایک بات تو بتائیں، جدے گھر مالک آ جائے، ہائے ہائے ہائے، جدے گھر تو اپنے ملازم کے گھر جا، اس کے گھر میں مالک آئے گا، مالک تیرے گھر میں کرم کر دے گا۔ حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کے گھر میں جانا، وہاں جا کر جو خاص بات ہے اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، اس کی بیوی کو بھی اپنی بیٹی سمجھنا۔ وہ ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میرے مالک میرے گھر آئے، میرے پیر صاحب میرے گھر آئے، فلاں علامہ صاحب میرے گھر آئے، میرے قاری صاحب میرے گھر آئے، میرے بچے کے استاد میرے گھر میں آئے، میرے بچے کا ٹیچر میرے گھر، ہزاروں لوگ۔ یہ غریب کی خواہش ہے چھوٹی سی، امیر کو پورا کرنا کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صدقہ ہے، کیا ہے؟ صدقہ ہے، کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو پانی کا گلاس پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے میں چلتے ہوئے جانا، پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے جانا اور راستے سے پتھر ہٹانا یہ سوچ کر کہ کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو نقصان نہ ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کانٹا ہٹا دینا، کوئی پتھر ہٹا دینا، کوئی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ۔ اب کئی کنجوس ذہن کے لوگ بھی سنیں گے میری بات کو، کہیں گے بھاجی پیسے خرچ کرنے کی کیڑی لوڑ ہے، یہی صدقہ پورا کر دینے ہیں۔ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے نا۔ اتنے پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، اتنے پجاری ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا پیسہ کھاتے ہیں، اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ سردیاں پوری گزر جائیں گی، ٹھر ٹھراتا رہے گا، پیسہ بھی بڑا ہے، جرسی نہیں نوی لینی، سویٹر نہیں نیا لینا، اپنے لیے، کسی کے لیے تو بعد کی بات ہے۔ کئی پیسے کے ایسے پجاری ہیں، ان سے کہو نا صدقہ، وہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے، کہ بھاجی حدیث دے مطابق تو دونوں صدقے نے، تو میں آہی دے دینا، پتھر راستے سے ہٹا دیتا ہوں، مسکرا کے بول لیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، سوچ تو صحیح، ایک مسلمان کو تیرے سامنے کھڑے ہو کے، سردی کا موسم ہے، وہ ٹھر ٹھرا رہا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، تیرے مسکرانے سے اس کی سردی دور، وہ تجھے دیکھ کے مسکرا اس لیے رہا ہے، اس کے من میں خیال ہے شاید یہ میری سردی دور کر دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کانٹا، کوئی ایسی چیز جو مسلمان کو، جو انسان کو تکلیف دے، اس کو ہٹانا بھی
صدقہ ہے، صدقہ ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کس کو تو نے دینا ہے جو تیری کفالت میں پلنے والے ہیں. یہاں میں ایک بات گوش گزار کروں گا. جو صدقہ دینے کا عادی ہو جائے نا وہ بیمار رہنے کا عادی نہیں ہوتا. پھر یہ پکی بات ہے. بیمار رہنے کا عادی کئی لوگوں کو دیکھا، اسے میں پوچھتا ہوں یار پھر پہلے آیا تھا پھر بھی پریشان تھا، کہتا حضور تے زندگی ہونتے نگاتی ساری زندگی پریشانیاں چاہیے ہونتے سی عادی ہو گئے ہیں. اب تو پریشانیوں کے عادی ہو گئے ہیں. یاد رکھو جو صدقہ دینے کا عادی ہے وہ پریشانیوں کا عادی نہیں ہوگا. جو صدقہ دینے کا عادی ہے پریشانیوں کا عادی نہیں ہوگا. چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی خاندان کا سربراہ ہے، یا چاہے کوئی خاندان میں نوکر ہے، چاہے کوئی ملازم ہے، چاہے کوئی مالک ہے، جو صدقہ دینے کا عادی ہے یاد رکھیں اس بات کو، اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانیوں کا عادی نہیں رہنے دے گا. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ بولنا بھی ہے تو موڈ سے بولنا ہے، اتنا روٹ بولنا ہے، ایسے طریقے سے بولنا ہے کہ ملازم کی جان نکال لینی ہے. جان بوجھ کے ملازم کے سامنے اونچی اونچی باتیں کرنی ہے، بدتمیزی کرنی ہے، زور زور سے بولنا ہے تاکہ ملازم کو پتہ چلے میرا ایک سٹیٹس ہے. ایک بات کو یاد رکھ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ رب عزت دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. اس کی بے نیازی ہے، اس نے تجھے مالک بنا دیا. اللہ تیری نسلوں کو بھی قائم رکھے اسی پہ، تجھے سدا مالک بنائے رکھے. لیکن یاد رکھو اگر آپ نے ہمیشہ ٹیلی فون پر خود ہی کال کرنی ہو تو اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بولو یار، بیلنس کی ضرورت. بیلنس ہوگا تو ہر وقت کال ہو سکے گی. ایسی بات ہے اگر تیرے اندر عاجزی رہے گی، یہ اس کا بیلنس ہے. اگر تیرے اندر عاجزی رہے گی تو اللہ تیری نسلوں کو بھی امیر رکھے گا. عجز و انکساری. اور کبھی عاجز بھی ہو بندہ، عاجز بھی ہو اور دینے والا بھی ہو، کسی کو تنگ بھی نہ کرتا ہو، اور پھر بھی اگر پریشانی آ جائے، پھر بھی تنگ دستی آ جائے، پھر بھی مصیبت آ جائے، پھر بھی کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ نہ جانے والی ہو یا نہ جا رہی ہو، تو پھر یاد رکھو روز اسے یہی کہا کرو، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. اگر پھر بھی پریشانی آ جائے تو صبر اور شکر کرو. اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرشتوں سے بلا کے کہے گا دیکھو یہ میرا بندہ یار تنگ دست بھی ہے، پریشان بھی ہے، عاجز بھی ہے، عاجز تھا بھی، عاجز ہے بھی، اور پھر بھی اس کی یہ حالت ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ایسے بندوں کے لیے اپنی دنیا کی تخلیق کی ہے. میں نے مصیبت پریشانی آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی انسان بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو پریشانیوں سے بچا ہوا ہو. مسلمان کے لیے کیا ہے؟ بڑی بڑی پریشانیاں دور کرنے کا بہترین طریقہ صدقہ دے دیا کرو. کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جو دے دے اس کا مال، میرے نبی نے فرمایا اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مال اس کا پھر جب بھی کھائے گا پاک ہی کھائے گا نا، اس کے پیٹ میں جو جائے گا پاک ہی جائے گا نا. پھر مشورہ جسے دے گا پاک ہی دے گا نا. اولاد جو ہوگی اس کی سوچیں پاک ہوں گی، گھر والوں کی سوچیں پاک ہوں گی، اولادوں کی سوچیں پاک ہوں گی. شوہر ہے تو بیوی کی سوچیں پاک، بیوی ہے تو شوہر کی سوچیں پاک ہوں گی. شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھیں. جس رب نے ہمیں دیا ہے، جس رب نے ہمیں دیا ہے، اس کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ سارا مجھے دے دے. اس کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تھوڑا میری راہ میں خرچ کر دے تاکہ تیرے گناہ معاف کر ڈالوں. اللہ تھوڑا میری راہ میں خرچ کر دے. یہاں تک آتا ہے تم نے نئے کپڑے سلا لیے ہیں تو پرانے غریبوں میں تقسیم کر دو. اللہ
اگر یہ حکم ہوتا کہ نئے سلائے ہیں نئے ہی اپنے آپ کو غریبوں کو بھی لے کے دو تو پھر کتنا مشکل ہوتا، اور پرانے دینے اتنے مشکل ہیں تو غریبوں کو نئے دینے کتنے مشکل ہو جاتے. لیکن ایمان والے ایسا نہیں کرتے. نہیں، جو صاحب ایمان اور جن کو اللہ نے وسیع رزق دیا ہے وہ جیسا اپنے لیے لیتے ہیں ویسا غریبوں کے لیے بھی لے لیتے ہیں. وہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اعلان فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے. یعنی جو جہاں تیری ضرورت پوری ہو جائے اس سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. جہاں تیری ضرورت پوری ہو جائے، جہاں سمجھ لے کہ یہ میری ضروریات تھیں، یہ میری ضروریات سے زیادہ ہے، اس کو پھر غریبوں میں. پھر بتائیں یہ بڑا اوکھا کام ہے. یہ بولنا ہی ایڈا اوکھا ہے تو خرچ کرنا کڈا اوکھا ہوئے گا. بولنا ہی اتنا مشکل ہو رہا ہے. اگر تو میں گھوم پھر کے کہہ رہا ہوں نا مجھے دے کے جاؤ یا اس ادارے میں دے کے جاؤ، پھر تو آپ محسوس کرو یار یہ مطلب پرستی ہے، یار یہ گیم ڈال رہے ہیں مولوی صاحب. اور میرے بھائیوں، میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنائیے کہ اپنی کفالت میں پلنے والوں کو دو، جو تمہاری زیر کفالت ہیں، تمہارے گاؤں میں رہنے والے، تمہارے شہروں میں رہنے والے، تمہارے محلے میں رہنے والے، تمہارے علاقے میں رہنے والے، تمہارے شہر میں رہنے والے، تمہاری گلی میں رہنے والے، تمہارے پاس ملازمتیں کرنے والے. کل میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا کہنا جی مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے. میں کہا ماشاءاللہ یار اچھا. کہہ رہا بھجن دیکھو اللہ کی شان ہے، میں اور وہ اکٹھے کام کرتے تھے، آج وہ فیکٹریوں کو مالک ہے اور میں ویسے ہی ملازم ہوں. آج وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، میں ویسے ہی ملازم ہوں. تو اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے، اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. یاد رکھیں ایسے لوگ کبھی غریب نہیں رہتے، جو اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنے والے ہوں. یقیناً وہ جس کو فیکٹریاں ملی ہیں وہ بھی پہلے ایسا تھا، وہ بھی اسی سے مانگتا تھا، اس کو بھی اس نے دے دیا. جب اس کی باری آئے گی اللہ اس کو بھی عطا کر دے گا. کوئی رہ تو جائے گا نہیں، سبھی کو اس نے دینے ہیں. دیکھیں نا جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے 2 آنکھیں ساتھ لے کے آتا ہے، 2 ہاتھ ساتھ لے کے آتا ہے، زبان ساتھ لے کے آتا ہے، جسم کے سارے اعضاء ساتھ لے کے آتا ہے. دنیا سے مانگتا تو نہیں کسی سے. ایسے مالک بے نیاز ہے، وہ دنیا میں جس کو دینے پہ آئے گا تو اس نے کسی سے کہنا نہیں کہ اس سے مانگ لے. مالک دینے پہ آئے گا تو خود ہی عطا کر دے گا. کئی لوگ آگے کہتے ہیں جناب وہ پرائز بونڈ کا نمبر دے دو، کئی لوگ کہتے ہیں جناب فلاں ہو جائے ڈمکاں ہو جائے، میری وہ لاٹری نکل آئے تو میں امیر ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت جس کو امیر کرنا چاہتا ہے اس کو لاٹریوں کی ضرورت ہوتی. ایک اور بھی بڑی مزیدار بات بتا دوں، پوری دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں 1% بھی ایسے نہیں ہوں گے جو لاٹریوں سے امیر ہوئے ہوں گے. 1% بھی ایسے نہیں ہوں گے جو لاٹریوں سے امیر ہوئے ہیں. اللہ جسے دیتا ہے بے حساب دے دیتا ہے. اللہ جسے دیتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روک کے رکھنا تیرے لیے برا ہے. جو تیرے سے ضرورت سے زیادہ ہو اسے اپنے پاس نہ رکھ، تیرے لیے بہتر نہیں ہے. اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہاری زیر کفالت ہیں. اور حدیث پاک کے الفاظ سنیں، فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. اسی حدیث کے آگے والے الفاظ ہیں. فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ، یعنی مانگنے سے دینے والا بہتر ہے. مانگنے سے دینے والا بہتر ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کا دل چاہتا ہے ہم امیر ہو جائیں. بولو یار، اور یار کیڑی بری گل ہے یار. ہم نبی پاک علیہ وسلم کے میلاد پہ خرچ کیا کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں گے. اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ یار میں کب کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو میں ابھی امیر کر دوں گا. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا امیر بنا. اللہ تو ایسا امیر بنا جیسے تیرے عثمان غنی تھے، ایسا امیر بنا جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، ایسا امیر بنا جیسے عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ. اونٹوں پہ خزانوں کی چابیاں آیا کرتی تھی. اللہ تو ایسا امیر بنا،
ایسا امیر بنا کہ جیسے تیرے نبی کے صحابہ امیر تھے ایسا امیر بنا دے. تو اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں, مانگنے میں کوئی حرج ہے؟ میں تو اپنے مریدین اور جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان سے کہتا ہوں اللہ سے مانگا کرو, اللہ ہمیں امیر کر دے, پتہ چلے کہ یا رسول اللہ کہنے والے غریب نہیں رہتے, نبی کا میلاد منانے والے غریب نہیں رہتے, جو نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والے غریب نہیں رہتے. پڑھنے والوں کا کیا نہیں غلطی ہوگی, سننے والے غریب نہیں رہتے. جو عاشق رسول ہیں پڑھنے والے وہ بھی غریب نہیں رہتے. جو نعتوں کی کمائی کھانے والے ہیں وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں, ان لوگوں کو امید رکھ دینے. ایک اور ایشو ہے, چھوڑیں اس کو. نبی پاک کیونکہ وہ آج کل تو اس کا مہینہ آ گیا نا, سیزن آ گیا, نہیں سمجھ آئی, کمائیاں دا سیزن آ گیا. اور کہتے کیا لگیاں نے موجاں انہیں لائی رکھی سونے, نماز انہوں نے نہیں پڑھنی, قرآن انہوں نے نہیں پڑھنا ہے, صدقہ انہوں نے نہیں دینا, خیرات انہوں نے نہیں دینا, اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ نہیں کرنا, تو موجاں تو پھر لگیاں ہی نہیں نا, کمانا ہی کمانا ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے نا, آزما لینا, چیک کر لینا, نماز کے ٹائم پہ نکل جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ, کسی کو بھی فون کر کے صبح فجر کے ٹائم چیک کر لو, سو رہے ہوں گے. سب کی بات نہیں کر رہا, دیہڑی بات کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اس طرف. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی آ جائیں گے. جو اچھی بات کر رہے ہیں وہی کریں گے, ایسی بات کر کے اپنا جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی خراب ہوتا ہے. جو بات کر رہے ہیں وہ صدقے کے طور پر جو بات کریں وہی. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, فرمایا جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا, اور جو شخص حرام مال جمع کر کے پھر اسے صدقہ کر دے اسے صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر قائم رہے گا. جو بندہ حرام کما کے اس کو صدقے کے طور پر دے, کوئی ملازم اپنے مالک کا مال چوری کر کے صدقے میں بھی دیتا ہے, گھر میں بھی لے جاتا ہے. حرام کما کے صدقہ دینے سے بوجھ بڑھے گا, ثواب نہیں ہوگا. حرام کما کے اس کا صدقہ دینے سے, اس کی خیرات کرنے سے, یوں کہہ لو کپڑے گندے ہو گئے, پھر گندی نالی کے پانی سے کپڑے دھونے شروع کر دیے, کیا وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ پانی پاک ہوگا تو کپڑے پاک ہوں گے نا. ایسے ہی حرام کمائی کا معاملہ ہے. حرام کمائی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, تیرے اوپر بوجھ ہے جو تو جہاں سے کما کے لایا حرام. اور ایک اور بات یاد رکھیں, جو حرام کھانے کا عادی ہو جائے, حرام کمانے کا عادی ہو جائے, اس حرام کمائی پر دلیلیں ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میں دلیل سے ثابت کر دوں یہ حلال ہے. جبکہ حرام کمانے والا اس کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی, تصور بھی نہیں اس بات کا. حرام کمانے والے کو کبھی بھی یاد رکھیں قرب الہی نصیب نہیں ہوگا حرام کمانے والے کو, کیونکہ حرام یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شرط ہے اس کی کمائی کا حلال ہونا. تو صدقہ دینے سے ایک بات ذہن میں رکھیں, صدقہ دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. کیا گزارش کی ہے میں نے؟ صدقہ دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا, صدقہ دینے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے. اللہ, خیرات کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے. میں پھر گزارش کر رہا ہوں, صدقہ خیرات اپنی کفالت میں پلنے والوں کو دو. پہلے اپنے عزیز و کربا, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون ہے, اپنی زیر کفالت کو دیکھو کون لوگ ہیں. سب سے پہلے صدقہ ان کو دینا چاہیے. اور حدیث پاک سنیں, حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنا مال و دولت زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. اللہ, اپنا مال و دولت بچانا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے, اور بیماری دور کرنی ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے میری بیماری دور ہو تو صدقہ مسلسل کرے. کیا کرے؟ ادھر صورتحال ایسی ہے, لاکھوں روپیہ, ہزاروں روپیہ ڈاکٹروں کو دے دینا, لیبارٹریوں میں دے دینا, صدقہ نہیں دینا. اللہ, بل بنا ہاسپٹل کے اندر 50,000 روپیہ, لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ روپیہ, وہاں 1.5 لاکھ دے کے آ جانا ہے,
ہاسپٹل کے باہر دروازے پر کھڑا بندہ کہتا ہے میری ماں مر رہی ہے یار مجھے 2000 کی دوائی لے کے دینی ہے، اس کو نہیں دینے، اللہ اس کو نہیں دینے، وہ فراڈ کر رہا ہے، جہاں تو 1.5 لاکھ دے کے ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا مال اگر بچانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، اور اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ دو۔ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو حدیث ہے یہ، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو صدقے کے ذریعے بچو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری سے کرو۔ اللہ، جب مصیبت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ بندہ خالی اسی چھوٹی سی حدیث پہ عمل کر لینا، اپنا مال کیسے پاک کرنا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ بیماریاں کیسے دور کرنی ہیں؟ صدقے سے ذریعے سے۔ صدقہ دو گے تو تمہاری بیماریاں اور مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کرو، رو کے گریہ زاری، رو کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آج رونا نہیں آتا، ایسا ہی ہے نا، رونا چاہتے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں آتا۔ آج صدقہ دینے کو جی، میں ایک اور بات گزارش کر دوں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں بد قسمت کہیں گے ان کو، بدبخت کہیں گے ان کو، بد نصیب کہیں گے، صدقہ لینے کے ان کو صدقہ دیا نہیں جا سکتا، یعنی وہ صدقے کے حقدار نہیں ہوتے اور صدقہ لے کے کھاتے ہیں، زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے، زکوٰۃ لے کے کھاتے ہیں، صدقے اور زکوٰۃ کا مال بڑی خوشی سے لے کے کھاتے ہیں۔ شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، اور تو صدقے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اللہ، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس نے صدقہ لینا ہے اور کس نے نہیں لینا۔ جس نے نہیں لینا وہ صدقہ لے جائے تو مالک بڑا بے نیاز ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس نے صدقہ نہیں لینا تھا، اب تم ایسا کرو اس کو صدقے کے قابل بناؤ تاکہ یہ صدقہ ہی لیتا رہے، تاکہ یہ صدقہ لیتا رہے، یہ دینے والا نہ بنے، یہ بس لینے والا بنے۔ دنیا کے اندر جس کا مال ہے اس کو بچانے کی خواہش ہے کہ یہ بچ جائے، بچنا بھی چاہیے، خواہش ہونی بھی چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دے تیرا مال بچا رہے گا، پھر کبھی بیماری آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اس کا بھی حال بتایا، اگر بیماری آ گئی ہے تو صدقہ کیا کرو، تمہاری بیماریاں، بس ایک بات ذہن میں رکھو، وہ بیماری اتنی بڑی اور صدقہ 5 روپے، مصیبت اتنی بڑی، پریشانی اتنی بڑی، اور اس کے بدلے میں صدقہ تھوڑا سا۔ وہ جانور، وہ بکرا جس کا گوشت کبھی ہم گھر میں نہیں پکا سکتے، جو صدقے میں دیتے ہیں ہم، ایسا ہی ہے۔ اب تو بکرے کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں ہے، پہلے بکرا دیا کرتے تھے، اب تو یہ روڈوں پر جو کھڑے ہوئے ہیں نا، جو کتوں کا گوشت بیچتے ہیں، پتہ نہیں بلیوں کا گوشت بیچتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا، وہ حلال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں، وہ گوشت بھی ہوتا ہے یا خالی آنتڑیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو 20 روپے دے کے، اور وہ ہمارے سر سے باہر کے پھینک دیتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ بھی واہ۔ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے نا، دنیا میں تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ادھر تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچو، اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے، اپنی بیماری دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، اپنا دکھ دور کرنے کے لیے، جو جسم میں بیماری آ گئی اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ تو کیا دے رہا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ ہزاروں روپے کی دوائی لا کے تجھے آرام نہیں آ رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، کسی غریب پہ خرچ کر، کسی رشتہ دار پہ خرچ کر، کسی ملنے والے پہ خرچ کر، دیکھ تیرا رب تیری بیماری دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو دوستوں سے بھلا کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ اپنا ٹیسٹ کراؤ جا کے بیماری کا، پھر مہینہ بھر صدقہ دو۔ کیا کرو؟ مہینہ بھر صدقہ دیتے رہو، مہینے بعد ٹیسٹ کراؤ، دیکھو تو صحیح بھلا یار فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ یہ تو نقد و نقدی سودے ہیں، ادھار تو یہاں چلتا ہی نہیں ہے۔
یہ تو کیش ہے بھائی، چیک ہے، جب مرضی کیش کرو. ادھر سے دو صدقہ، دیکھو بیماریاں ٹلتی ہیں کہ نہیں ٹلتی. اگر تو یہ کہا جا رہا ہے صدقہ بھی ادھر ہی دو تو پھر تو یار اور بات ہے. میں تو بار بار گزارش کر رہا ہوں اپنی زیر کفالت پلنے والوں کو دو، اپنے خاندان کے لوگوں کو دو. آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کتنے لوگ آپ کے صدقے کے منتظر بیٹھے ہیں. شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کتنے لوگ آپ کے صدقے کے منتظر، انتظار میں ہیں، انتظار میں ہیں. اور خودداری بھی اتنی ہے کہ مانگ بھی نہیں سکتے. کوشش یہ ہے کہ اگر یہ دیں تو کوئی دائیں بائیں دیکھے نا. اب ایک اور حدیث پاک سنیے گا. اصل میں یہ نا پیر خانہ ہے، میری کوشش ہوتی ہے یہاں پر آنے والوں کی تربیت ہو. بس میری سوچ، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ مساجد کے اندر اور پیر خانوں پر کردار مضبوط ہونے چاہیے. کیا مضبوط ہونے چاہیے؟ کردار مضبوط ہوں گے تو ترقی ہے. مسلک مضبوط کرتے رہے، کردار لوز ہو گئے، انجام کیا ہوا؟ سنی سنی کو کافر کہہ رہا ہے، دیوبندی دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے، اہل حدیث اہل حدیث کو کافر کہہ رہا ہے، شیعہ شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے. کردار لوز ہو گئے ہمارے. مساجد کے اندر تو کردار مضبوط ہونے چاہیے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کرنی چاہیے تھی، کریم آقا علیہ السلام کا عشق بیان کرنا چاہیے تھا، نبی علیہ السلام کی حیات بیان کرنی چاہیے تھی کہ نبی علیہ السلام ایسے زندگی گزارتے تھے، کریم آقا علیہ السلام ایسے زندگی گزارتے تھے. تو یہ پیر خانہ ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے یہاں پر ایسی بات کی جائے جس کو عمل کر کے بندے کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے. کئی لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں یار صوفی صاحب وہاں پر گئے تھے، بڑا مزہ آیا تھا یار، اتنے نعرے لگائے تھے. وہ میرے بھائی نعرے ساری عمر لگاتے ہی رہے. غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں. اب یہاں سے اندازہ لگائیں، غلامی رسول میں موت بھی. صدقہ دینا قبول نہیں ہے، زکوٰۃ دینا قبول نہیں ہے. تیرا پڑوسی سردی سے ٹھٹھرا رہا ہے، اس کو ایک شال لے کے دینا قبول نہیں ہے. موت قبول ہے. بہنیں بیٹیاں دیکھنے اپنے درجنوں سوٹ گھر میں رکھے ہیں، کسی غریب کو گرم سوٹ لے کے دینا قبول نہیں ہے. موت قبول ہے. ساری زندگی نعرے لگاتے رہے لیکن کردار ہمارے لوز ہو گئے. یار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. آج گناہ سے کوئی پرہیز نہیں کرتا، برائی سے کوئی پرہیز نہیں کرتا، کسی کے خلاف بات کرنے سے پرہیز کوئی نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو بڑی بات کی بات ہے. جو خرچ کرنے والوں سے طنز اور تنقید کرتے ہیں. مساجد کے اندر مسلمانوں کے کردار مضبوط ہونے، یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ عمل کرو گے تو میرے نبی خوش ہوں گے، اچھے کام کرو گے تو نبی علیہ السلام خوش ہوں گے، اللہ اس کا رسول پھر خوش ہوگا اگر مسلمانوں سے بھلا کرو گے تو. آج صورتحال بتاؤں کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا. ساتھ والے دکاندار کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اللہ تیرا پڑوسی ہے یار، ایک محلے میں رہتے ہیں، ساتھ والا بندہ ساتھ والے بندے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ایک جگہ پر نوکری کرنے والے، ایک سیٹ پہ بیٹھنے والا دوسرے والے اوپر والے سیٹ کی کوشش ہوتی ہے اس کی ٹانگیں کھینچ نہیں جائیں. انگلش میں کہتے ہیں لیگ پولنگ. یہ کام ہمیں مساجد سے ملنے چاہیے تھے کہ مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرنی، کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرنی. ہمارا مذہب تو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے بہت اچھی طرح. میں کہتا ہوں پیر خانے پہ آنے والے، انوار مدینہ مرکز میں آنے والے یا انوار مدینہ میں بیانات سننے والے اور کچھ نہیں تو کم از کم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہونے چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنے والے ہونے چاہیے.
میں تو ویسے دعا کرتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر جاتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب خانہ کعبے میں بھی جاتا ہوں تو کعبے کے غلاف کو ایسے پکڑتا ہوں اور پکڑ کے کہتا ہوں اللہ جو انوار مدینہ میں آنے والے ہیں غریب کوئی نہ رہے، بیمار کوئی نہ رہے، پریشان کوئی نہ رہے، دکھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے نا، کون سا کسی اور سے کہہ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے گزارش کرتا ہوں یا رسول اللہ انوار مدینہ میں آنے والوں پہ ایسی نگاہ کرم کریں کہ جیسے عمر بن خطاب اونٹوں کے اوپر اپنے خزانوں کی چابیاں بھیجا کرتے تھے۔ اور اللہ کی رحمت سے اللہ اس دعا کو قبول کر بھی رہا ہے، یہاں آنے والے اس بات کے شاہد ہیں۔ تو صدقہ دینے سے بیماریاں، پھر بتائیں، میں ایک روحانی طبیب ہونے کے ناطے سے آپ کو علاج بتا رہا ہوں، تویز لے کے جاتے ہو آرام آتا ہے؟ بولو یار، چلو کسی کو نہیں بھی آتا، ضروری نہیں سبھی کو آ جائے یار، میرے سامنے پھنسے نہ دکھا نہیں آرام ہے، چلو کسی کوئی تویز لے کے آتے ہیں آرام آ جاتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے آرام آ جاتا ہے۔ میں کروں حدیث ہے، حدیث میرے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیماریاں دور ہو تو آپ صدقہ کرو، صدقے کے بدلے میں اللہ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا، مصیبتیں اللہ دور کرے گا۔ رویا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ حدیث پاک دوبارہ سماعت فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے اعلان فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہے اس میں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال بچا رہے گا، صدقہ دینے سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اب آگے حدیث پاک سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی غصہ کر رہا ہے کوئی آدمی، تو بندہ سوچتا ہے یار کوئی ایسی بات اسے کہہ دو جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کوئی نہ کوئی بات ایسی، کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی پیر اپنے مرید سے، یا کوئی باپ اپنے بیٹے سے، ہے نا، ایسے غصے میں ہوتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے کیا کیا جائے جس سے اس کا غصہ۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، کیا کہتے ہیں یار یہ بات کیا ہے، کس کو پتا کہ آپ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ وہی جانتا ہے جس کو پتا ہو، دوسرے کو کیا خبر، دوسرے کو کیا خبر۔ میرے نبی جانتے تھے کہ رب کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ، وہ زلیخا تھی نا، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، زلیخا تھی تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عاشق ہو گئی، تو سب نے اسے کہا زلیخا تو پاگل ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، عاشق بھی ہوئی تو غلام دے ہوتے کی ہو گیا تنو، بڑی طنز اور تنقیدیں، طنز اور تنقیدیں، بڑی عجیب باتیں کی۔ اب زلیخا کہتی تھی جو میں نے دیکھا تو انو کی پتہ ہے، جو میں دیکھا تو انو پتہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پردہ ہو گیا نا، ختم ہو گئی بات، لا تعلقی ہو گئی۔ اب سب نے کہا نہیں زلیخا تو پاگل ہے۔ اب زلیخا پاگلوں کی طرح گھومے، وہ گھومتے 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 کسی فقیر کے پاس چلی گئی، کہنے میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، انہوں دا حال دسو میں کی کرنا، جو میں ویکھیا منو پتہ ہے، اے ساری منو پاگل کہندیاں نے، یہ سارے مجھے پاگل کہتے ہیں، جو میں نے دیکھا مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا بات سنو، یہ دلیلوں سے بات نہیں بنے گی، کوئی خشک ملا ہوندہ تو کہنا مناظرہ کرا لے، مناظرہ کرا دے بھی پتہ چل جائے گا، کسی خشک ملا کے پاس نہیں، کسی فقیر کے پاس گئی ہوں۔ اللہ، اس سے کہا کہ کیا کروں، کہنا یہ پگلی میری بات سن، یہ مناظرے سے باتیں نہیں حل ہوں گی، ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام سے کہہ دے کہ وہ آ کے ان کو اپنا چہرہ دکھا دیں، دیکھنے دکھانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ جھگڑے سارے اس وقت تک ہیں جب تک دیکھ نہیں رہے، دیکھ لیں گے جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب زلیخا نے جا کے یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، یوسف علیہ السلام نے بات کو مان لیا۔ اب قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، اس نے مان لیا۔ اب تفاسیر میں آتا ہے جب عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو اپنی انگلیاں ہاتھوں سے، ہاتھ میں پھل رکھے تھے، چھریاں رکھی تھیں، ان کو دیکھتے دیکھتے چہرے گئے یوسف علیہ السلام کے، اپنی ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھوں سے
جدا ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اگلی بات کیا، عاشقوں کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی۔ وہ کیا کہنے لگی ساری عورتیں، یوسف علیہ السلام کہنے یوسف علیہ السلام چھاڑ دے تو ساڑھے اللہ، آئے ہائے اس کو چھوڑ دے تو، اللہ 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 اس کو چھوڑ دے۔ زلیخا کہنے لگی وہ یہ سارے جھگڑے اسی وقت تک ہے جب دیکھتے نہیں ہیں، اور جو دیکھ لے اس کے جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر ہیں یا نہیں حاضر، اور یہ اسی کے جھگڑے ہیں جس نے دیکھا نہیں ہے یار۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے میاں محمد بخش گزر رہے تھے تو راستے میں ان کا ایک مرید کسی سے جھگڑا تھا، وہ کہتا تو کہنا نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں، وہ کہتا نہیں ہے، وہ کہتا پاگلا حاضر ناظر نہیں، بحث ہو رہی تھی۔ بابا جی پاس سے گزر کہتے بیلیو کی گل ہے، کہتے حضور میں کہنا نبی علیہ السلام حاضر نے، اے کہتا نہیں۔ میاں محمد بخش نے اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھے جو کہہ رہا تھا نہیں، ایسے منہ گھما کے فرمایا وہ دیکھ کون چلا رہا ہے، یہ جھگڑے سارے اسی وقت تک ہیں، یہ جھگڑے سارے اسی وقت ہیں جب دیکھتے دکھاتے، جو دیکھ لے اس کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھ لو، سارے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہر وقت پیسے کے پجاری بنے رہنا، اتنا پیسہ آ گیا، اتنا، اللہ تعالیٰ کی دین ہے یار، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کون سا کہنے کہ آپ کو یہ پیسہ دوزخ میں لے جائے گا، نہیں لے کے جائے گا دوزخ میں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے والے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو، یہی پیسہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ پھر آگے حدیث پاک سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مروی ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، ایمان کی تازگی والی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آگے پھر فرمایا، تمہارا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تمہارے بھٹکے ہوئے کو کسی ایسے بندے کو جو راستہ بھول جائے اس کو راستے پہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارے کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، اور تمہارے راستے سے پتہ بھی صدقہ ہے، کوئی ہڈی شیشہ وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے کسی دوسرے کے ڈول میں چیز کو ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی جو چیز تم کھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وہ چیز کسی کو دے دینا بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوریاں کھانے پینے کے عادی ہیں، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اور کھانے کے دوران ایک مانگنے والا آ گیا ہے، اس نے بار بار منہ کی طرف اشارہ کرتا اور پیٹ کی طرف اشارہ کرتا۔ شاید میرے خیال ایسا کوئی نہیں ہوگا میرے سمیت کہ جو اسے کہ یار ادھر آ میرے نال بہ جا کے کھا رہے تھے، یار ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ چلو اور کچھ نہیں تو جو خود کھا رہے اس کو لے کے دے دو یار، اس کو لے کے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ڈول میں سے جو اس کے ڈول میں ڈال کے دے، اپنے ڈول میں سے جو دوسرے کے ڈول میں ڈال کے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں نوجوان نسل کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان کو، بات بری ہے، بات گندی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنا بیلنس ہوئے نہ ہوئے ادھر ہونا چاہیے۔ ظلم کی انتہا دیکھ، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے میں تجھے تکلیف اور غیر محرم پہ خرچ کرنے میں تجھے خوشی، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تو۔ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، تمہارے باپ نے ٹکا ٹکا جمع کر کے گھر میں لا کے رکھا اور چوری چوری اٹھا کے تو دے دیتی ہے، اپنے باپ کے پیسے چوری کر کے بھیج دیتی ہے تو، اپنی ماں کے گھر سے چیزیں اٹھا کے غائب کر کے دے دیتی ہے تو، حرام رستے میں پھینکتے ہیں، گناہ اور حرام ہے یہ۔ اپنی آخرت خراب کرنا، دنیا بھی خراب کرنا، دنیا میں بھی ذلیل ہونا اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اپنے ڈول میں سے کسی دوسرے کے ڈول میں ڈال کے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوشش کیا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنے رہو۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے رہو۔ آگے حدیث پاک سنیے گا، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ ہے، جسم کے جتنے جوڑ ہیں، ہاتھوں کے جوڑ، ان کے اوپر صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ ان کے اوپر صدقہ ہے۔ جب صبح کرے ہر جوڑ کی طرف سے ادائیگی صدقہ یہ ہے کہ تو اٹھ کر سبحان اللہ کہہ دے، اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا۔ اللہ، جو بندہ اپنے جوڑ، جسم کے جوڑوں کا صدقہ دینا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور ہر دفعہ کہے الحمدللہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا اور ہر دفعہ تو کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ۔ اور پھر کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ۔ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روک بھی صدقہ، اور ان سب کی طرف سے چاشت کے 2 نفل ادا کر لینا یہ بھی صدقہ۔ یہاں پر ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک بیٹی آتی ہے دوسری بیٹی کے پاس، ایک بہن آتی ہے دوسری بہن کے پاس، اسے آ کے مشورہ کرتی ہے کہ میں فلاں سے باتیں کرتی ہوں، فلاں سے میرا تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی بات کرتی ہے، وہ اس کو اور اس کی پشت پناہی کرے، تو فکر نہ کر، میں بھی ایسا ہوندی سی، یہ کام ہو گیا، تو ڈٹی رہے، کچھ نہیں ہوندا، تھوڑے دنوں دی گل ہے، گھر والے من جان گے۔ یہ سارے کا سارا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور سوچ آئے تو کسی کی بیٹی کو اس بات پہ مجبور کر رہی ہے اور مضبوط کر رہی ہے، تیری آنے والی نسل جو ہے اس کو کوئی اور پھر اس طرف لگا دے گا۔ کسی کی بیٹی کو کہے نہیں بیٹا یہ بری بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تیرے باپ کی بڑی مشکل سے عزت بنی ہوئی، تیرے باپ نے بڑی مشکل سے محنت کر کے تجھے پالا ہے، اپنے باپ کا خیال کر، لیکن یہ وہی کرے گی جس کے اندر حلال خون ہوگا، یہ وہی کرے گی جس کے اندر حلال کمائی کا خون ہوگا، یہ وہی کرے گی جس کے باپ نے حلال کما کے کھلایا ہوگا، یہ وہی کرے گی جس کی ماں نے اس کو حلال کھا کے پھر دودھ پلایا ہوگا۔ دوسرے کی بیٹی کو غلط راستے پر لگانا، اے مسلمان کی بیٹی دیکھ، سوچ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کہ ایسی بھی عورتیں ہیں جو مساجد میں آنے والی بہنوں بیٹیوں کو غلط طرف لے کے جاتی ہیں، مسجدوں سے بلا کے لے جاتی ہیں، کوئی بات نہیں تم کہہ کے آنا میں مسجد میں جا رہی ہوں، ادارے میں جا رہی ہوں، پیر خانے پہ جا رہی ہوں، اور غلط طرف لے کے جاتے ہیں۔ سوچو پھر تھوڑی دیر کے لیے، جب بہت بڑی بڑی بیماریاں لگ جائیں، بہت بڑی بڑی تکلیفیں اور بہت بڑی بڑی بیماریاں لگ جائیں تو یہ نہ سوچا کرو پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہوگا، یقیناً کوئی ایسا گناہ ضرور ہے جسے اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے، ضرور کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے۔ خدا را نبی پاک علیہ السلام سے مخلص ہو جاؤ، خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے دین سے مخلص ہو جاؤ، کریم آقا علیہ السلام کی ذات سے مخلص ہو جاؤ، جو ساری کائنات کا رب ہے اس کی ذات سے مخلص ہو جاؤ، تمہاری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو غصہ اللہ کی ذات کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے والی اگر بات ہے تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا وہ پیسہ ہے، صدقہ ہے جو تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر جب بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، سب سے پہلے دیکھا کرو ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کہیں مخلص نہ ہوں اللہ اس کے رسول کی ذات کے ساتھ، ایسا تو نہیں ہے کہ میں گناہوں سے باز نہیں آتا، ایسا تو نہیں ہے کہ برائیوں سے باز نہیں آتا، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے عمل ہی برے ایسے ہو گئے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا؟ جس کے پاس، وہ صحابی کا واقعہ یاد ہے نا،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے اور آ گئے وہ، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایسا کر غلام آزاد کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اتنے ہے ہی نہیں، میں تو اگر اتنے پیسے ہوتے تو میں کیسے یہ کرتا، یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا ایسا کر تو ایسے عمل کر دے کہ یہ صدقہ دے دے، تو سارا کچھ کرتے رہے، بار بار پوچھتے یا رسول اللہ یہ کر دوں، نبی وہ بار بار گزارش کرتے یا رسول اللہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گئے۔ کیا لے کے آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا اس کو بلایا، فرمایا کہ یہ ٹوکرا پکڑ اور جا کے بانٹ دے، تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، غریبوں میں بانٹ دے، جا کے کیا کر دے؟ غریبوں میں جا کے بانٹ دے، جو بیٹھے ہیں صحابہ کرام پیچھے سارے بیٹھے ان کو جا کے بانٹ دے۔ اب انہوں نے ٹوکرا پکڑا ایسے اور خاموش ہو گئے اور بانٹنے نہیں جا رہے، آئے ہائے بانٹنے، خاموش کھڑے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاندا نہیں اور تم جا نہیں رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ غریباں چ ونڈنا سی، فرمایا غریبوں میں بانٹ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں، ہائے سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے اپنے بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرا گناہوں کو کفارہ ادا کر دے گا۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے اب ہر بندہ یہی سوچے میرے کو لیتے ہے ہی کچھ نہیں دے، سب کچھ کار پہ ہے۔ بتایا تو حسین ساتھیہ کہہ رہا ہے میں نے 1,25,00,000 روپے کا مکان لیا ہے۔ کتنے کا لیا ہے؟ کام میں یہی کرتا ہوں مست ہے، میرے پاس لوگ یہی آگے کہیں گے نا 1,25,00,000 کا مکان لیا ہے، تو میں کہ یار یہ جرسی ورسی میں کہ کوئی 10,000 10,000 کی جو ہے نا وہ جرسیاں لے کے بانٹ دو، صدقہ ہو جائے گا۔ کہتا بھائی جی یقین جانو حالات بڑے ٹائٹ نے، حالات بڑے، مکان کتنے کا لیا ہے اندازہ لگا لیں، حالات بڑے، بندہ کیا کہے اب حالات کو۔ پھر ایک بات کو یاد رکھو، پھر وہ کہے نہ کہے ٹائٹ ہو ہی جانے نے۔ پھر تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اب میں آ جاتا ہوں، ہمارا الحمدللہ 12 ربیع الاول کی رات یہاں شب بیداری ہوگی، کیا ہوگا؟ اور انشاءاللہ یہاں سے جلوس لے کے جانا ہے ہم نے، انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلوس لے کے، سرکار کے میلاد کا جلوس لے کے جانا ہے۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے حضور داتا علی اجویری کے روزے پر۔ آپ سب نے اکیلے نہیں آنا، دوستوں کو لے کے آنا ہے، اپنے علاقے سے گاڑی بھر کے لے کے آنی ہے، لے کے آئیں گے نا؟ کنفرم ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں جو یہ عمل کرے، جو گاڑی لے کے، اللہ تعالیٰ انہوں اگلی باری اپنی گاڑی دے دے۔ یہ ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو اپنی گاڑی، مالک بے نیاز ہے بھائی، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تانوں کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، اس کے نبی کے میلاد پہ لگا رہے ہو یار۔ اللہ اس کو اپنی جو اس کے من میں مراد ہے، اللہ اس کی مراد پوری، جو اس کے من میں مراد ہے اللہ اس کی مراد پوری کر دے۔ اور انشاءاللہ اسی دن ہمارا عورتوں کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ قریب ہمارے ٹیکنیکل کالج ہے TTC، وہاں پر عورتوں کا اجتماع ہوگا۔ ان کے پرنسپل صاحب بھی ماشاءاللہ ادھر ہی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے دے۔ تو بڑا مطلب پیش ہیں وہ وہاں کی خدمات کے لیے، خود کھڑے ہو کے وہاں خدمت دیتے ہیں وہ، اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ تو انشاءاللہ وہاں پر عورتوں کا پروگرام ہوگا، ہمارا خواتین کا وہاں پہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور بڑا وسیع پروگرام ہوگا۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وہاں پر بھیجیں، کیا کریں؟ دینی ماحول میں اپنی بہن بیٹی کو لائیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ جو باتیں آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اب ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ آج کے بیان کے اندر جو بہنیں بیٹیاں بیٹھے ہوں گی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ غلط طرف جائیں گی صحیح طرف جائیں گے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو لے کے آیا کرو، تاکہ اس کو دینی ماحول کا پتہ چلے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے جلوس ہم نے لے کے جانا ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ رات شب بیداری ہوگی، یہاں پر ساری رات محفل میلاد ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ساری رات محفل میلاد ہوگی۔ صبح انشاءاللہ یہاں سے جلوس ہم نے لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے، سرکار کے صدقے سے۔ اور وہاں پہ جا کے فاتحانی ہوتی ہے باہر کھڑے ہو کے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ سب نے ایک کام کرنا ہے،
میلاد منانے کا ایک طریقہ کر لیتے ہیں. آج آپ سب نے نا جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں, جو ایک جرسی لے کے دے سکتا ہے اپنے علاقے میں اپنی کفالت میں پلنے والے کو ایک جرسی لے کے دے کہ یار میں اپنے نبی کے میلاد کا صدقہ تجھے دے رہا ہوں یار, لے کے دے سکتے ہیں ایک جرسی, ایک سویٹر, ایک جرسی ایک سویٹر. چلو جس کے پاس جرسی سویٹر کے پیسے نہیں ہیں ایک ٹوپی گرم لے کر, ایسا تو کر سکتے ہیں نا, ایسا تو کر سکتے ہیں. اول تو اپنے ملازموں کو عیدی دو یار, یہ نبی علیہ السلام کے میلاد پہ خرچ کرنا یار, نبی علیہ السلام کے میلاد پہ خرچ کرنا, ملازموں کو عیدی دے دو یار. علاوہ اس کے جس کے پاس ایک ٹوپی گرم لا کے دے سکتے ہیں, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ایک جرابوں کا جوڑا یار کسی غریب کو لا کے دے دو یار. سرکار کے میلاد کا صدقہ دے کے تو دیکھو. بہنوں بیٹیوں آپ سے گزارش ہے, ایک چادر لا کے, گرم چادر لا کے کسی غریب کو دے دو. ایک شال کیا چیز ہے, کسی غریب کو دے دو تاکہ وہ کچھ نہیں تو کم از کم سردی تو اس کی رکے گی یار. اگر ان ساری باتوں کے پس پشت میرا یا میں اپنے ادارے کی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں یار. میں کہہ رہا ہوں اپنی کفالت میں پلنے والے جو لوگ ہیں ان کو دے دو یار, جو آپ کے پاس نوکریاں کرتے ہیں ان کو دے دو یار. سردی کا موسم ہے, بڑی دعائیں ملیں گی, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, بیماریاں دور ہوں گی. ہسپتال والے بھی تو کھال لا لندے نے, نہیں لاندے. ہاسپٹل میں چلے جاؤ آپ, ایمرجنسی وارڈ سے ہو کے یا آئی سی یو وارڈ سے ہو کے یا ہاسپٹل سے ہو کے نکلو, 8-10 ہزار کا ٹیکہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے. پیسے چاہے 7ویں جیب کی تہ میں ہو, ہاسپٹل میں جا کے نکل آتے ہیں خود ہی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارا خواتین کا پروگرام ہے اس میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو لازمی لے کے آیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. میری کوشش ہوگی خواتین کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ خواتین کی عمرے کی ٹکٹ کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین کی عمرے کی ٹکٹ. جتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں ان کے جو بھی عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے, اور کر کے پھر ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں ہر جمعے کو, تاکہ جو مرنے والے ہیں پورا ہفتہ ہمیں اگر فرصت نہیں ملتی تو کم از کم ایک دن صرف 11 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کر دیں. آپ 11 دفعہ پڑھیں گے تو میرے خیال یہ ہزاروں مرتبہ جمع ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ. کوئی لب خاموش نہ رہے, سبھی پڑھیں الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے مالک ذوالجلال, جو کلمہ طیبہ پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ جو ہم نے نماز بھی پڑھی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ کلمہ طیبہ کا جو ثواب ہے اللہ
अपनी रहमत पाक सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनकी तोफ़ैल तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुसलमीन मुस्लिमात। ए मालिक मौला, खुसूसी तौर पर एक साथी यहाँ पर आते हैं, उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है। एक और साथी यहाँ पर आते हैं, उनका भी इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमा। उनका अल्लाह पाक उनकी रूहों को एहसाने सवाब करते हैं, उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। ए मालिक मौला, जितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बहनें बेटियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तुझे तेरी रहमत का वास्ता परवरदिगार आलम, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके जो जो अजीज दुनिया से चले गए हैं, सभी को एहसाने सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, किसी की माँ अगर दुनिया से चली गई है, कितने अरसे से उसने उसको एहसाने सवाब नहीं किया, तो अल्लाह आज इतने सैकड़ों की तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चे, सैकड़ों की तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चियां इस वक्त अपने हाथों को बुलंद किया। अल्लाह उसकी माँ को जवारे रहमत में जगह अता फरमा, जिसका वालिद गया उसको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। ए मालिक मौला, जितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के गुनाहों की बख्शी फरमा। ए अल्लाह, मरने से पहले तौबा नसीब फरमा। ए मालिक मौला, मरते वक्त कलमा हक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा। ए अल्लाह, तेरे घर में बैठ के हम पक्का इरादा करते हैं, आइंदा गुनाहों से बचते रहेंगे, हराम और हलाल की तमीज करेंगे। ए मालिक मौला, हम सबको मरने से पहले तौबा नसीब फरमा। अल्लाह, मरते वक्त कलमा हक नसीब फरमा। ए नौजवानों, सोचो जरा, आज 30 साल के जवान की लाश हमारे सामने रखी है। जनाजगाह के अंदर आज 30 साल के जवान की लाश रखी है। यकीनन उसकी माँ को पूछ कर देखो उस पर क्या गुजर रही होगी। उसके बाप को पूछ कर देखो जिसका पका हुआ फल कट गया। यकीनन आज बाप ये सोच रहा होगा कि मेरी बाजू कट गई। पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी सोच, इसका 30 साल का जवान चला जाएगा, उसके बाप की हालत क्या होगी, उसकी माँ की हालत क्या होगी, उसका क्या जीना अब जीना होगा। मैं अक्सर एक बात बयान किया करता हूं कि बेटे अपने बाप का जनाजा उठा के आ जाते हैं, लेकिन बाप से अपने बेटे का जनाजा उठाया नहीं जाता। मालिक मौला, अपनी रहमत सदका हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह, में पता है बड़े गुनाहगार और स्याकार है। तेरी जिंदगी परवरदिगार सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी करते रहे, अपनी सारी जिंदगी तेरी हुक्म अदूली करते रहे, हराम और हलाल का कभी ख्याल नहीं किया, सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। ऐ मालिक मौला, आज तूने अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में कुरान पाक के हाफिज बच्चे, सैकड़ों की तादाद में हाफिज कुरान बच्चियां बैठी हैं। आज तो उनके वालिदैन के साथ मीटिंग है। तेरे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, हाफिज के बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि वहां पर रोशनी हो जाएगी। अल्लाह, वो आज बाप यहाँ पर मौजूद है। मालिक मौला, इनमें से किसी की दुआ को कबूल फरमा के हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह, हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह, कोई तंग दस्त है तो तंग दस्ती दूर फरमा, कोई बेरोजगार है तो अच्छे रोजगार अता फरमा। ऐ मालिक मौला, आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबकी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इनकी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इनकी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। जो बहनें बेटियां यहाँ पर आई, अल्लाह इनके नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह, हमारी बेटियों के नसीबों को अच्छा बना। ऐ मालिक मौला, हमारी बेटियों को दीन की समझ अता फरमा। जो बाप अपनी बेटी के किसी बुरे अमल से परेशान है और किसी को बयान भी नहीं कर सकता, जो माँ अपनी बेटी के किसी बुरे अमल से परेशान है और बयान भी नहीं कर सकती, जो वालिदैन अपने बच्चों के बुरे अमल से परेशान है और बयान भी नहीं कर सकते, अल्लाह तेरे सामने तो बयान कर सकते हैं ना। अल्लाह, तू इन सबकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह, वालिदैन की इज्जतों को महफूज फरमा। अल्लाह, वालिदैन की इज्जतों को महफूज फरमा। अल्लाह, जो लोग अनवार मदीना से माली ताउन कर रहे हैं, उनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। जो बहनें बेटियां आई हैं, उनकी परवरदिगार आलम नसीबों को अच्छा बना।
जिन बेटियों के रिश्तों के मामलात आसानियाँ पैदा फरमा, कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह बेगुनाह कैदियों की रिहाई अता फरमा। ए मालिक मौला, जितने लोग यहाँ बैठे इनके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमा। अल्लाह इतना हलाल अता फरमा कि हराम की तरफ निगाह न जाए। अल्लाह आज इस दुआ में शामिल होने वाले में से किसी को ज़कात लेने वाला नहीं, सबको ज़कात देने वाला बना। दुनिया में भी अच्छा घर अता फरमा, आखिरत में भी अच्छा घर अता फरमा। अल्लाह इन सबको मोहब्बत रसूल अता फरमा। अल्लाह मोहब्बत रसूल अता फरमा। अल्लाह मोहब्बत रसूल अता फरमा। जो हमने जुलूस लेके जाना है अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा। सभी को 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही, करीमा अलैहिस्सलाम के सदक़े से हम सबके ऊपर अपना ख़ास करम फरमा। व फविदु अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। भाइयों से गुजारिश है, नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पर जनाजा होगा। जो वालिदैन बच्चों के आए हैं उनसे गुजारिश है, उनसे मीटिंग होगी। ऐसे जनाजा पढ़ के फ़ौरन मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो साथी यहाँ हैं, मर्दों में कोई रहे ना, सभी ने जनाजा पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद।